ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام سامعین گرامی قدر، قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تعالی نے مسلمان والدین کا ایک اہم فریضہ بیان فرمایا، اور وہ ہے اولاد کی تربیت۔ آیت کا ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، اور اس پر فرشتے مقرر ہوں گے سخت مزاج والے، شداد قوت والے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کریں گے، ویفعلون ما یؤمرون، وہی کریں گے جس کا ان کو حکم دیا گیا۔ تو سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اس کے بعد یہ حکم دیا اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور دوزخ کی آگ کتنی خطرناک ہے، فرمایا وقودها الناس والحجارہ، یہ تمہاری دنیا کی آگ لکڑیوں سے جلتی ہے، گیس سے روشن ہوتی ہے، لیکن وہ جہنم کی آگ، اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، پتھروں سے وہ آگ بھڑکے گی، اور جو کفار یا جو مسلمان مجرمین جہنم میں جائیں گے وہ جلیں گے اور ان سے وہ آگ بھڑکے گی۔
پتھر جلے اور پتھر سے آگ بنے اور پتھر انگارہ بن جائے، اس کی شدت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پھر فرمایا کہ وہاں سزا دینے کے لیے ایسے فرشتے مقرر ہوں گے جن کے اندر دو صفتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ پہلی صفت ہوگی غلاظ، سخت مزاج والے، نرمی ان کے اندر نہیں ہوگی تاکہ وہ کسی مجرم کے ساتھ نرمی کریں، سخت مزاج والے ہوں گے تاکہ خوب سزا دیں۔ اور دوسری صفت اللہ نے ذکر فرمائی شداد، طاقت والے، مضبوط جسم والے، وہ تھکیں گے نہیں، سزا دیتے دیتے تھکیں گے نہیں، سزا میں کمی نہیں ہوگی، ان کے اندر طاقت ہوگی۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کریں گے، جو اللہ نے حکم دیا اس بندے کو سزا دو، لگے رہیں گے اس کی سزا میں۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آگ کے بارے میں، اس آگ کی حقیقت بتائی، دوزخ کی آگ کی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نارکم ہادہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، قالوا ان كانت لتكفي یا رسول اللہ، قال فضلت علیہا ب69 جزءا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70واں حصہ۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ دنیا کی آگ ہی بھی تو جلانے کے لیے کافی تھی، دنیا کی آگ بھی جلانے کے لیے کافی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 69 حصے وہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے زیادہ گرم ہے۔ اب دنیا کی آگ تو جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ اگر کسی شخص کا بچہ، اس کی انگلی دنیا کی آگ میں جل جائے، والدین کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے، والدین کو نیند نہیں آتی، بے چین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بچے کی انگلی جل گئی اس دنیا کی آگ میں جو معمولی آگ ہے۔ اور اگر اس بچے کی تربیت نہیں کی، خدا نہ خواستہ، اور وہ جہنم میں چلا گیا، اور وہ آگ جہنم کی 69 حصے دنیا کی آگ سے زیادہ گرم ہے، وہاں جب اس کا بچہ سر سے پیروں تک پورا جسم اس کا جلتا رہے گا تو والدین کیسے برداشت کریں گے؟ اور جب والدین نے بچوں کی تربیت نہیں کی تو خود بھی مجرم ہو گئے، جو فرض تھا ان پہ وہ ادا نہیں کیا، خود بھی اس جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں اور عام طور پر ہم ان میں فرق نہیں کر پاتے، ایک ہے تربیت اور ایک ہے پرورش۔ آج کے دور میں والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت بس یہ ہے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، ان کے لیے لباس کا انتظام کیا جائے، ان کے لیے راحت کا انتظام کیا جائے، ان کے لیے مکان کا انتظام کیا جائے۔ اس کو تربیت سمجھتے ہیں، یہ تربیت نہیں، یہ پرورش ہے۔ اور یہ پرورش کی ذمہ داری رب نے لی ہے۔ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ رب کا معنی پالنے والا، پرورش کرنے والا، پروردگار۔ پروردگار تو اللہ کی ذات ہے، پرورش وہ کرتا ہے۔ اللہ چاہے تو کسی غار کے اندر بھی بچے کی پرورش کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو کسی سمندر کے اندر بھی بچے کی پرورش کر سکتا ہے، اس کو پال سکتا ہے۔ والدین کے ذمے جو لازم ہے وہ تربیت ہے۔ اب تربیت کا مطلب کیا ہے؟ بچے کے عقیدے کو درست کرنا، اس کے اندر ایمان کی صفت پیدا کرنا،
اور بچے کے اخلاق کو درست کرنا، بچے کے اعمال کو درست کرنا، تاکہ یہ بچہ دیندار بن جائے، ایماندار بن جائے، با ادب بن جائے، با اخلاق بن جائے، با کردار بن جائے۔ بچہ بے حیا نہ ہو، بے دین نہ ہو، بد اخلاق نہ ہو، بے ادب نہ ہو، بد کردار نہ ہو۔ یہ ہے بچے کی تربیت، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ تربیت کب سے شروع ہوتی ہے؟ پیدا ہونے کے بعد نہیں، یا شعور سنبھالنے کے بعد نہیں، یہ تربیت شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے ساتھ جو نکاح کیا جاتا ہے تو 4 وجوہات ہوتی ہیں، 4 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی بنا پر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے۔ پہلی چیز لمالہا، وہ دیکھتا ہے کہ یہ مالدار گھرانے کی عورت ہے، اس سے شادی کرتا ہے۔ اور دوسری چیز وجمالہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کے ساتھ شادی کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز ولحسبہا، اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں، یہ اونچے خاندان سے ہے۔ اور چوتھی چیز ولدینہا، وہ اس بات کو دیکھتے ہیں یہ دیندار گھرانہ ہے، اور یہاں جو پرورش پانے والی لڑکی ہیں دیندار ہے، دینداری کو دیکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دین والی صفت کے ساتھ کامیابی حاصل کرو، دین والی صفت کو پہلے رکھو، تربت یداک۔ جب دیندار عورت کو نکاح کے لیے، شادی کے لیے منتخب کریں گے تو اس کی گود میں پرورش پانے والے بچے وہ بھی دیندار ہوں گے۔ اب بچوں کی تربیت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ مال کو نہ دیکھا جائے، خوبصورتی کو نہ دیکھا جائے، مال آنے جانے والی چیز ہے، آج مال ہے کل نہیں رہے گا، خوبصورتی ختم ہونے والی چیز ہے، تھوڑی سی بیماری آئی خوبصورتی ختم ہو گئی۔ خاندان کو نہ دیکھا جائے، کلکم بنو آدم، سارے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ دین کو دیکھا جائے، اور دین کی بنیاد پر جو نکاح کیا جائے، رشتہ کیا جائے، وہ پائیدار بھی ہوتا ہے، اور آئندہ ہونے والی اولاد بھی نیک اور دیندار ہوتی ہے۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، کئی دفعہ میں نے پہلے بیان کیا۔ اپنے زمانے خلافت میں رات کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، اس لیے کہ یہ حکمران کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ملک میں، اس کے رعیت میں کوئی بھوکا نہ سو جائے، کوئی پریشان حال نہ پایا جائے، کوئی مصیبت زدہ نہ پایا جائے۔ یہ ذمہ داری ہے اسلامی ملک کے حکمران کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کر رہے ہیں، ایک گلی سے گزر رہے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اور ایک گھر سے آواز آ رہی ہے باتوں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ باتیں سنی۔ اب کسی کی خفیہ باتیں سننا جائز نہیں، لیکن جو ذمہ دار ہوتا ہے اور جس سے پوچھا جاتا ہے، اللہ کے ہاں پوچھا جاتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے، وہ کسی کی خفیہ باتیں سن سکتا ہے، وہ ذمہ دار ہے، حکمران ہے۔ اگر ان کی اصلاح نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھے گا۔ باتیں سنی تو ماں اور بیٹی کی آپس میں باتیں ہو رہی ہیں۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹی سے
کہ دودھ میں پانی ڈال دو تاکہ کل آنے والے گاہکوں کے لیے پورا ہو جائے۔ بیٹی کہتی ہے کہ اماں، امیر المومنین عمر نے دودھ میں پانی ڈالنے سے منع فرمایا۔ ماں کہتی ہے کہ امیر المومنین عمر تو اپنے گھر میں سوئے ہوں گے، ڈال دو پانی۔ بیٹی کہتی ہے کہ امیر المومنین تو سوئے ہیں، لیکن امیر المومنین عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ کیسی ایمان کی بات ہے! اور یہی ایمان، خوف خدا، اللہ کا خوف اور فکر آخرت، یہ دو صفتیں جب انسانوں میں پیدا ہو جائیں، یہ دو صفتیں ہر قسم کے گناہوں سے روکنے والی ہے۔ اللہ کا خوف دل میں آ جائے اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے کہ قیامت کے دن سارا کچا چھٹا سب سامنے آ جائے گا اور مجھے جواب دینا پڑے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بہت پسند آئی۔ ایمان والوں کو ایمان کی باتیں پسند آتی ہیں، یہ بات پسند آئی، یہ لڑکی بہت دیندار ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، ایمان والی ہے۔ تو جب اپنے گھر چلے گئے، اپنے شہزادے سے فرمایا، یہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، ان کے بیٹے کے لیے، شہزادے کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بڑے بڑے خاندانوں سے، مالدار گھرانوں سے رشتے ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان کو ترجیح دی۔ اپنے شہزادے سے فرمایا، اگر تم نے شادی کرنی ہے تو فلاں غریب گھرانے کی لڑکی دیندار ہے، اس سے شادی کرو۔ بیٹا بھی راضی ہو گیا اور شادی ہو گئی۔ امیر المومنین کے بیٹے کی شادی دودھ بیچنے والے غریب گھرانے کی لڑکی سے ہوئی، ایمان کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر۔ اللہ تعالی نے ان کو ایک بیٹی عطا کی، اور اس بیٹی سے اللہ نے جو بچہ پیدا کیا، عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ 4 خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم۔ ان خلفائے راشدین کا یہ جو 4 شمار ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے موافق تھی۔ بعد میں خلفاء آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز کے موافق ان کی خلافت نہیں تھی۔ لیکن اس پر تمام علماء اور اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ 5ویں خلیفہ ہیں جن کی خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر تھی۔ اور ان کی خلافت کے واقعات آتے ہیں کہ ان کے زمانے خلافت میں جنگل میں بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چلتے پھرتے تھے۔ مجال کیا ہے کوئی بھیڑیا کسی بکری کو کھا لے؟ ایک شخص راستے پر جا رہا تھا اور دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اور بھیڑیا آیا اور اس ایک بکری کو اٹھا لیا اس نے۔ وہ چرواہا پریشان ہو گیا، رونے لگا۔ اس شخص نے سمجھایا کہ رونے کی کیا بات ہے، غمگین ہونے کی کیا بات ہے، جنگل میں بھیڑیے ہوتے ہیں، بکریاں اٹھا لیتے ہیں، یہ تو معمول کی بات ہے۔ بکریوں کے مالک سے کہو بھیڑیا آیا بکری اٹھا کر لے گیا۔ اس نے کہا میں بکری پر نہیں رو رہا، بکریاں تو جاتی رہتی ہیں، میں رو رہا ہوں اس بات پر کہ مجھے لگتا ہے کہ امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا ہے، جس کا اثر جنگل کے بھیڑیوں پر بھی پڑ گیا۔ جب تک وہ زندہ تھا مجال کیا ہے کوئی بھیڑیا آئے اور بکری اٹھا لے؟ ایسی عدالت تھی ان کی حکومت میں۔ تو یہ خلیفہ راشد عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ اتنی اونچی شان والے، اس کی بنیاد کیا تھی؟ وہ ایماندار لڑکی، وہ دودھ بیچنے والی ایماندار لڑکی۔ تو اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے
کہ نکاح کیا جائے دیندار گھرانے سے، تاکہ اس کی گود میں پرورش پانے والی اولاد وہ دیندار ہو۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چرواہا آیا، اس چرواہے نے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ میرا بیٹا میرا حکم نہیں مانتا، نافرمان ہے، اور مجھے گالیاں بھی دیتا ہے، مجھے مارتا بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کے بیٹے کو بلایا اور اس سے فرمایا تیرا باپ تیری شکایت کرتا ہے، یہ نافرمان ہے، یہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ اس بیٹے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا امیر المومنین یہ تو میں مانتا ہوں کہ اولاد پر والدین کا حق ہے، اولاد پر والدین کا حق ہے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اولاد کا بھی حق والدین پر ہے یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اولاد کا حق والدین پر ہے، اور پھر یہ حقوق ذکر کیے کہ سب سے پہلے ایک شخص اپنے ہونے والی اولاد کے لیے دیندار گھرانے کا انتخاب کرے، دیندار عورت سے شادی کرے، اور پھر جب اس کا بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دے، ایک کان میں اذان دے دوسرے کان میں اقامت کہے، اس کا نام اسلامی رکھے، نام کا اثر ہوتا ہے اس کی شخصیت پر۔ آج کل لوگ اپنے بچوں کے لیے ایسے نام تلاش کرتے ہیں کہ جس کا نہ کوئی معنی بنتا ہے نہ وہ کسی کا نام ہوتا ہے، چاہتے ہیں کہ میرے بچے کا ایسا نام ہو جو کسی نے سنا بھی نہیں۔ مسلمان کو تو چاہیے اپنے بیٹوں کے نام صحابہ کرام کے ناموں پہ رکھیں، بیٹیوں کے نام صحابیات کے ناموں پہ رکھیں، نام کا اثر ہوتا ہے اس کی شخصیت پر۔ اور پھر جب بولنے پہ آئے اس کو کلمہ سکھایا ہے، 7 سال کی عمر کو پہنچے اس کو نماز سکھائے، نماز اس سے پڑھوائے، 10 سال کی عمر کو پہنچے نماز نہ پڑھنے پر سزا دے، یہ حقوق بتائے۔ اس چرواہے کے بیٹے نے عرض کیا امیر المومنین میرے باپ نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا، میرے لیے جس ماں کا انتخاب کیا اس نے وہ ایک مجوسی شخص کے گھر میں پلنے والی لونڈی ہے۔ مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں، آتش پرست کافر ہوتے ہیں، تو مجوسی کے گھر میں جس عورت نے تربیت پائی اس کو دین کا کیا پتا، ایسی ماں کا انتخاب کیا۔ اور جب میں پیدا ہوا تو میرا نام اس نے رکھا جعل۔ جعل اس کیڑے کو کہتے ہیں جو دن بھر گوبر میں پھرتا ہے اور گولے بناتا ہے، جعل۔ گندا نام رکھا تو اس کا اثر تو گندا پڑے گا۔ اور پھر میں نے ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھا، میں چھوٹا بچہ تھا، لڑتے ہوئے ان کو دیکھا، فحش باتیں کرتے ہوئے ان کو دیکھا، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے سنا۔ میں نے وہ سب کچھ جو منظر ان کا تھا وہ میری آنکھوں میں آیا اور دماغ میں پڑ گیا، جو آوازیں ان سے میں نے سنی کانوں میں پڑ گئی، دماغ کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ بچے کے اندر اللہ نے عقل پیدا کی ہے لیکن ابھی وہ اپنی عقل استعمال نہیں کر سکتا، وہ اپنے بچپن میں جو بات سنے اس کے دماغ میں نقش ہو جاتی ہے، وہ اپنے بچپن میں جو شکل دیکھے اپنی آنکھوں سے دماغ میں وہ شکل نقش ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بچہ کچھ بھی نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے، وہ بچپن کی بات بچپن تک اس کو یاد رہتی ہے۔ تو ان کو لڑتے ہوئے دیکھا تو میں نے لڑائی سیکھی ان سے، ان کو گالیاں دیتے ہوئے سنا، وہ گالیاں میں نے سنی، تو میں بڑا ہوا اور مجھے ڈنڈا پکڑا کر مجھے بکریاں چرانے کے لیے بھیجا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس چرواہے کے بیٹے کی زبان سے اس کے حالات سنے، رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور اس چرواہے سے فرمایا اگر تو نے اپنے بچے اپنے بیٹے کے حقوق ادا کیے ہوتے آج یہ تیرا حق ادا کرتا، تو نے اس کے حقوق ادا نہیں کیے، اب اس سے شکایت کرنے کی تجھے اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو بچے کا حق والدین پر پہلے فرض ہوتا ہے اور والدین کا حق بچے پر بعد میں فرض ہوتا ہے، جب بچہ بڑا ہو جائے تب والدین کا حق ہے، لیکن ابتدا میں اس کی پیدائش سے لے کر اس کے شعور حاصل کرنے تک 7 سال 10 سال تک بلوغ تک اس بچے کا حق والدین پر ہے کہ والدین اس کی تربیت کریں۔ تو یہ موضوع لمبا ہے، آئندہ جمعات میں بھی چلتا رہے گا کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں، کس طریقے پر تربیت کریں، اور یہ بتا دیا کہ یہ اولاد کی تربیت والدین پر فرض ہے۔ اگر تربیت نہیں کریں گے اور یہ اولاد جہنم کی آگ میں جلے گی تو والدین کیسے برداشت کریں گے؟ اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم پرورش کو تربیت سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، لباس کا انتظام کیا جائے، یہ تربیت نہیں، یہ پرورش ہے۔ پرورش اللہ کی ذمہ داری ہے، رب العالمین ہے۔ رب العالمین کا معنی تمام جہانوں کو پالنے والا۔ وہ رب پتھر کے اندر کیڑے کو بھی پالتا ہے، وہ سمندر کے اندر مچھلیوں کو بھی پالتا ہے، رب وہ ہے۔ والدین پر فرض ہے تربیت، اور آج والدین اپنی تربیت میں دلچسپی نہیں لے رہے۔ اور یہ حدیث جو میں نے پڑھ کر سنائی اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ، لیکن اس کے والدین اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر والدین یہودی ہیں بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہے بچے کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر والدین مسلمان ہیں اپنے بچے کو ایسے ادارے میں بھیجیں جہاں نصرانیت والے اعمال غالب ہیں، نصرانیوں اور عیسائیوں کا طرز و طریقہ غالب ہے، تو ان والدین نے اپنے بچے کو نصرانیت کے حوالے کر دیا۔ اب وہ بچہ جب بڑا ہوگا وہ سارے نصارہ اور عیسائیوں کے طریقے اپنائے گا۔ اگر اس نے اپنے بچے کو ایسے ادارے میں بھیجا، ایسے اسکول میں بھیجا جہاں نصرانیت کا ماحول ہے، جہاں عیسائیت کا ماحول ہے، جہاں مجوسیت کا ماحول ہے، جہاں ہندوانہ رسمیں ہیں، تو اپنے بچے کو خود اس ماحول کے حوالے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء۔ کسی جانور کا کان کٹا ہوتا ہے، کسی کی ناک کٹی ہوتی ہے، کسی کا دم کٹا ہوتا ہے، پیدائشی طور پر وہ ناک کٹے، دم کٹے، کان کٹے نہیں ہوتے، یہ بعد میں لوگ کاٹتے ہیں۔ اسی طرح ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر گھروں میں دینی ماحول ہو یہ بچہ مسلمان بنے گا۔ اگر والدین اپنے بچوں کو دینی ماحول والے ادارے میں بھیجیں گے یہ بچہ خود بخود دیندار بنے گا۔ تو قیامت کے دن مسلمانوں سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے بچے کی تربیت کیوں نہیں کی؟ سبحانک اللہم۔